ان کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلا اعتراف اس کالم میں جو جناب باجوہ صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ یہی بات پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی باہر کی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے کی گئی، وہ اس ضمن میں کہ انہوں نے کہا کہ بڑے ملک جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے اور اگر ہم نہ بدلتے تو پاکستان کا نقصان ہو جاتا۔ دیکھیں یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر ہم پاکستان کی سوورینٹی، میں اس میں جاتے ہی نہیں ہے کہ کوئی باہر کی قوت ہم سے ناراض تھی یا خوش تھی، جو آج کل خوش ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو آج کل ان کے حالات ہیں، یعنی یو اے ای کے صدر جو ہیں ان کے لیے چھٹی دے دی گئی اسلام آباد میں، وہ رحیم یار خان سے اسلام آباد نہیں آئے۔ ترکی کی حکومت نے شٹ اپ کال دی شہباز شریف کو اور بلاول بھٹو کو کہ آپ اس وقت منہ اٹھا کے ادھر نہ آئیے، ہم لوگ اس میں ہیں، لیکن اس بحث میں نہیں جاتا۔ باہر کی قوتوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں خراب ہوں، ہم تمام ممالک سے، چاہے وہ امریکہ ہو یا وہ سعودی عربیہ ہو یا وہ ترکی ہو یا یو اے ای ہو، ہم تمام ممالک سے قریبی تعلقات کے حامی ہیں۔ چین کے ساتھ ہم قریبی تعلقات کے حامی ہیں، لیکن دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا قریبی دوست ملک ہو یا دوست ملک نہ ہو، وہ ہمیں بتائے کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہوگی۔ پاکستان کے اندر حکومت کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے، اور یہ جو کنفیشن ہے، یہ جو اعتراف ہے فارمر آرمی چیف کا جنرل باجوہ صاحب کا، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیوسٹیٹنگ ہے، بہت ہی زیادہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ چونکہ باہر کی قوتیں خوش نہیں تھیں اس لیے ہم نے عمران خان کو تبدیل کر دیا، یہ بات ناقابل قبول ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے یا کیا کریں گے، اور یہ کہنا کہ فلانی حکومت چونکہ خوش نہیں تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو چینج کر دیں۔ پھر تیسری امپورٹنٹ بات جس میں جو جاوید چودھری صاحب نے لکھی ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، وہ یہ لکھی ہے کہ جو ان کے مقدمے ہیں نواز شریف کے، ڈیل یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف کے مقدمے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور کورٹس کو انفلوئنس ہو رہا تھا اور وہ فیصلے ہو رہے تھے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو اعتراف جرم ہے، یہ جو اعتراف ہے، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ماننا کہ اس کے بعد جو نواز شریف کے مقدمے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوکت ترین صاحب کا نیب میں مقدمہ ہے، اگر وہ بقول جاوید چودھری صاحب کے جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ختم کروایا، یہ بہت ایک سنگین میں سمجھتا ہوں انٹرونشن ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں، اور ایک بہت بڑا اعتراف ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارے ہاں جو بحران ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں انٹرونشن کرنی پڑ رہی تھی، اور رضا باکر نے انہیں فون کیا اور کہا کہ بڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور اس لیے آپ جو ہے وہ آ کے دیکھیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کون سے ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور فائنانس منسٹر کی جو اپروچ ہے اکانومی کی اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے، یہ غلط اپروچ نہیں ہے؟ آپ اکانومی کے ماہر نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا ہے پچھلے 9 مہینے میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا، پاکستان کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ 10% کے اوپر چل رہی تھی، پاکستان میں 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی تھیں، پاکستان میں فی کا آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، ہم 31 ارب ڈالر کے قریب جو ہماری ایکسپورٹس تھیں اس کے اوپر چلے گئے تھے، اور ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ بھی اتنی ہی چلی گئی تھی۔ تو ایک بہت اکانومی چلتی ہوئی اکانومی کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اچھی نہیں چل رہی اور حکومت تبدیل کر دی گئی، اور اس کے بعد اب آج ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ یہ جو اعترافات ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے طرف سے جاوید چودھری صاحب کے کالم میں یہ سمجھتا ہوں اس نے موجودہ حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے
पहले ही हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। हम पहले दिन से बता रहे थे कि इस हुकूमत की कोई जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन अब साबिक आर्मी चीफ की तरफ से जो ये बातें सामने आई हैं, इससे इस हुकूमत की जो रही सही कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है। इसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है। और इसीलिए हम ये समझते हैं पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात में है। और जितनी जल्दी हम नए इंतखाबात में जाएं उतनी जल्दी हम पाकिस्तान को बहरान से निकाल पाएंगे। शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि कल कैप्टन सफदर ने एक बयान दिया है कि वोट को इज्जत दो का जो बयानी है मुस्लिम लीग नून ने खुद जो है दफन कर दी है और मुस्लिम लीग नून के खुद लोगों ने ही जो है मुस्लिम लीग नून को जो है तबाह कर दी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये बात तो ज़ाहिर है नून लीग की अपनी है, लेकिन नून लीग के अंदर अब काफ़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूँ जो शाहिद खाकान अवासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने और अब आके कैप्टन सफदर साहब ने जो बातें कही हैं इनमें वज़न है। और हमें सियासी जमातें जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है वो आगे पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ और उस पर बात करेंगी। और स्पेशली ये जो आर्मी चीफ के जो अब इंकशाफात है उसके बाद तो बिल्कुल ही मामला जो है वो आपके सामने। चौधरी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जस्टिस जावेद इकबाल नैब के चेयरमैन ने हमारे गिरबान पर हाथ डाला था, अब हम भी उनके गिरबान पर हाथ डालेंगे। आप कैसे देखते हैं उसके बयान को? देखिए, मेरे ख्याल में जावेद इकबाल साहब हो या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। तलखियाँ कम करते हैं। पहले ये तो देखें जिसके ऊपर इतनी बड़ी आप कन्फेशंस आ गई हैं, इसके ऊपर देखते हैं आप क्या आगे बात चलती है। थैंक यू साहब, ये बता दें कि अपोजिशन क्योंकि एक अहम मुद्दा है जिसके लिए आप वो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। किसके नाम अभी